ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو اپنا سب کچھ مانا۔ قرآن پڑھیے، سورۃ الاعلی آیت نمبر 16، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، مقدم رکھتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ وابقی، جبکہ آخرت کا جو آنے والا دن ہے، مرنے کے بعد، وہ باقی رہنے والا ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک، کہ جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ابھی ہم مر جائیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال میں مر جائیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو کون بہتر؟ اس میں ہم دکھ بھی اٹھا رہے ہیں، ہاں، کتنی ساری سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دکھ کم ہو، لیکن دکھ تو آ ہی جا رہا ہے، پریشانیاں آ ہی جا رہی ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کو اتنا ترجیح دیجئے جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم اس سے زیادہ جب ترجیح دیتے ہیں تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کام پہ جائیں گے تو ہم کیسے روزہ رہ پائیں گے؟ کام پہ جائیں گے تو ہم کیسے نمازیں پڑھ پائیں گے؟ خالی وقت میں بھی آدمی نہیں پڑھتا ہے، اسی کی وجہ سے کہ عادت لگ گیا ہے، چھوڑنے کا عادت لگ گیا ہے، اس کی افضلیت نہیں معلوم۔ تو سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیے ہیں، اس کی چاہت ہمیں زیادہ ہے، اس کی ہم پراتھمکتا دیتے ہیں، کہ ہمیں دنیا سب سے زیادہ چاہیے۔ کس کو دیکھ کے؟ غیر مسلم کو دیکھ کے، وہ خوب کما رہے ہیں، خوب پیسہ ڈالر اکٹھا کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا تو کچھ نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جو دنیا میں بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی تیر نہیں مارے ہیں، تب بھی وہ پریشان ہی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کیا کر لیے ہیں، کتنا کروڑ کی سمپتی بنا لیے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، مسلمان میں ہی۔ ابھی کہیے مسجد میں دینے کے لیے تو حالت خراب، کسی کا علاج کے لیے دینے کے لیے کہیے تو حالت خراب، وہی پسار دے گا ہاتھ آپ کے سامنے۔ تو آدمی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے لیکن پھر بھی بیکار ہے، مال کما رہا ہے کیول اپنے بال بچوں تک اسی مت رہا ہے، کہ ہمارا بال بچہ بس رہا ہے۔ تو ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، یہ دنیا حقیقت میں ہمیں ایک امتحان کے طور پہ ملی ہے۔ ایگزام دینے جاتے ہیں ہم لوگ تو کتنے دیر کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹہ، وہی 3 گھنٹہ یہ ہے۔ آپ یہ 3 گھنٹہ کا ڈیوریشن بڑھا ہوا ہے، 70 سال 80 سال مانیے، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، کون کتنا نیکی کرتا ہے۔ اب جب امتحان کی گھڑی میں آپ کھیل کود کریں گے، ناچ گانا کریں گے، دنیا بھر کی خرافات والی کام کریں گے، تو بھائی اس کا حال تو برا ہوگا۔ ہمارے سامنے دونوں چیزیں واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے فرما رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، آخرت کو خیال نہیں رکھتے ہو، کہ آخرت زیادہ پائیدار ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھیے، پہلے ہم لوگ جھونپڑی کا گھر بنایا کرتے تھے، اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا؟ بار بار ہر سال رینوویشن کرنا پڑتا تھا، کچھ چھپری اور ڈالنا پڑتا تھا، کچھ خرپتوار اور ڈالنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہم 100 سال کے لیے 200 سال کے لیے جتنا مضبوط بنائیں فری ہوگا۔ تو کیا ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے بہتر آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر سکتے کہ ہم بھی فری ہو جائیں، وہاں کوئی ہمیں ٹینشن نہ ہو؟ جیسے آپ پلان سے آزادی پائی، ایک لنٹر میں آ گئے، کہ ہمیں اب کوئی دقت نہیں ہے، نہ بارش کی چنتا ہے نہ کسی چیز کی چنتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو زندگی ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ختم نہیں ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔